السلام علیکم دوستو، آزاد کشمیر میں صورتحال مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج گزشتہ رات جہاں پہ پاکستان سے آئی فورسز نے آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں علاقوں میں جہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قیادت و کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 72 سے زیادہ یہ آزاد کشمیر پولیس کی جو رپورٹ ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں 100 سے زائد نوجوانوں کو جو ہے وہ اس وقت مسنگ پرسنز ہیں، گرفتار کیا گیا ہوا ہے اور اٹھایا گیا ہوا ہے۔ عمر نذیر صاحب جو ہے وہ انجرڈ ہے اور زخمی حالت میں ہے، لیکن حالت تشویش ناک نہیں ہے۔ جو ہے وہ اس وقت زخمی حالت میں ان کا علاج جاری ہے۔ دوسری جانب انہی کے ساتھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکٹیو ممبر شاہزیب حبیب کی جو شہادت ہے، رات بھر جو ہے سی ایم ایس راولہ کوٹ کے باہر میت کو رکھ کے بھرپور احتجاج جو ہے وہ جاری رہا ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں لوگ جو ہے وہ راولہ کوٹ میں احتجاج کیے ہوئے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ جاری ہیں، اور تازہ ترین جو اطلاع وہ یہ آ رہی ہے کہ راولہ کوٹ میں شاہزیب حبیب کی نماز جنازہ غیر معینہ مدت تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ورثاء نے میت آبائی گاؤں کلیات سے عوام کے حوالے کر دی ہے۔ راولہ کوٹ میت جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ میت کو شہر میں رکھ کے لامحدود مدت کے لیے دھرنے کی صورت جو ہے وہ اختیار کی جائے گی۔ اسی طرح پلندری سے بھی سردار شہزاد جو ہے کور کمیٹی کے ممبر، انہیں گرفتار کیا گیا۔ پلندری سے بھی ایک ویڈیو جو وائرل تھی کہ سردار امان کے قریبی ساتھی ایک تاجر جو ہے وہ عاطف، ان کو پولیس نے جب گرفتار کیا تو پبلک کے موب نے اپنے بزور طاقت انہیں جو ہے وہ دوبارہ سے ریلیز کروایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوٹلی میں ہزاروں لوگوں کا جو ہے احتجاج جاری ہے، میرپور میں بھی جاری ہے، مظفر آباد میں اور دیگر شہروں میں، اسی طرح باغ کے اندر اور دیگر شہروں میں جو ہے لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ تراڑکھل کے اندر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ قاری نصیر صاحب، مشہور جو ایک نیشنلسٹ تنظیم کے رہنما ہیں، اور سردار شبیر صاحب انجمن تاجران کے صدر اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر، انہیں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی پولیس کی طرف سے گزشتہ رات، لیکن وہ بھی محفوظ رہے۔ اسی طرح سعد انصار ایڈوکیٹ، ارباب ایڈوکیٹ اور دیگر جو کور ممبران ہیں ان کو گرفتار کرنے کی خواجہ مہران کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، لیکن وہ اس وقت تک تاحال جو ہے محفوظ ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ پاکستان کے کنٹرول آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم جو ہے کا نام وہ استعمال کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز حکومت کی طرف سے اور عدالت کا جو یہ ڈیسیژن آیا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جنرل انسپیکٹر پولیس کے مطابق جو ان کا ایک نوٹیفکیشن جو سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کارروائی کی ہے جی، کہ 72 لوگوں سے اسلحہ، مواصلاتی آلات، مشتبہ دستاویزات، امن امان کو متاثرہ کرنے کے منصوبوں سے متعلق مواد، احتجاجی پرتشدد سرگرمیوں کے منظم طریقہ کار، پلانز اور غیر ملکی افراد سے مشکوک روابط کے اشارے بھی ملے ہیں، جن کی تفتیش قانون کے مطابق جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ جنرل انسپیکٹر جناب، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ لوگوں سے اس سے پہلے آپ کو کوئی غیر ملکی رابطے نہیں ملے 3 سالوں کے دوران؟ اس سے پہلے کوئی اسلحہ نہیں ملا تھا؟ یہ پاکستان کے حکم نامے پہ پاکستانی ایجنسیوں، جرنیلوں اور وہاں کی مقتدرہ کی جانب سے آپ جو اپنے نہتے لوگوں پر گولیاں برسا رہے ہیں، وہاں کی ایف سی پی سی اور یہ جرنل کرنل آ کے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ شاہزیب کا کیا قصور تھا کہ اس کو ڈائریکٹ فائر مارے گئے؟ شاہزیب کے قافلے جو کھائی گلا سے وہ قافلہ آ رہا تھا عمر نذیر صاحب کا، ڈائریکٹلی فائر مارے گئے، عمر نذیر صاحب کو فائر مارے گئے، شاہزیب کے سینے میں گولیاں ماری گئی۔ یہ قصور کیا تھا؟ وہ دے آر انوسینٹ، دے آر جسٹ ڈیمانڈنگ فنڈامنٹل رائٹس۔ وہ الیکٹریسٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ آٹے کی بات کر رہے ہیں، وہ کلین واٹر کی بات کر رہے ہیں۔ یار، آپ پاکستانی فورسز نے آ کے ان کے سینوں پہ گولیاں ماری ہیں۔ گزشتہ سال بھی 15 سے زائد نوجوانوں کو آزاد کشمیر میں شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ بہت خطرناک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن جو کہ یسٹرڈے ان کا ناکام ہوا، کوششیں ان کی ہوئی، بھرپور کوشش ہوئی، آخر کار ایک نوجوان کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے، اور پاکستانی میڈیا کے لیے، پاکستانی میڈیا، I have no word, just shame on you۔ ایسی یلو جرنلزم، پوری دنیا کے ریکارڈ آپ نے توڑ دیے، گودی میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گودی میڈیا ہی ہو آپ کا یہ رول کہ نہتے لوگوں کو، نوسینٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ان کو آپ بھارتی ایجنٹ اور بھارتی سپورٹر کہہ رہے ہو، آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بھارت اور انڈیا کے اشاروں پہ یہ کام کر رہے ہیں۔
شیم آن یو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج پاکستانی میڈیا پہ اور آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے حکمران ایکس اور ٹویٹر پہ جہاں پہ بھرپور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو شرپسند عناصر کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ انوسنٹ لوگ ہیں، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی موومنٹ کی بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ 33 سے 34 ان کے مطالبات مانے گئے۔ میرا چیلنج ہے کوئی شخص آزاد کشمیر سے بتائے کہ کون سا مطالبہ جو ایسا ہو کہ جو کمپلیٹلی ان کا پورا ہوا، اور اکثر مطالبات تو سرے سے ڈسکس ہی نہیں ہوئے، چند ایک جو انہوں نے چھیڑے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں، کوئی ان سے وعدہ جو ہے وہ نبھایا نہیں گیا۔ اور پھر پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کھلا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے اندر معمولات زندگی درست ہیں، تعلیمی ادارے کھلے ہوئے، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے۔ پتہ نہیں ان کی یلو جرنلزم کہاں پہ ہے۔ آزاد کشمیر کے وہ صحافی جو پاکستانی میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو کوئی نہیں لیا جا رہا لین پہ، ان سے گراؤنڈ سچویشن رپورٹ نہیں کی جا رہی، صرف جو ہے جرنیلوں کی اور مقتدرہ کی اور ان اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈکٹیشن ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور پریپیگنڈا کر رہے ہیں کہ معمول زندگی ہے۔ لاکھوں لوگ اس وقت آزاد کشمیر میں روڈوں پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہوا ہے، وہاں پہ کمپلیٹلی انریسٹ کی سچویشن ہے، وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند ہے، وہاں پہ موبائل سروس بند ہے، اور اس ساری صورتحال میں پاکستانی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بیڈلی ایکسپوز ہو رہا ہے۔ کشمیری نوجوانوں سلوٹ ہے آپ کے لیے، اوورسیئرز سلوٹ ہے آپ کے لیے، آپ نے پاکستانی میڈیا کو بے نقاب کر رکھا ہوا ہے ان سہولت کاروں، ان غداروں جو کہ انسائڈ فرام دا AJ کے بھی ہیں اور پاکستانی میڈیا کی دلالی اور سہولت کاری کر رہے ہیں۔ آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر کے اندر میں کہتا ہوں کہ آپ نے ان بھاگنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا۔ یقین مانے کہ ٹویٹر کی بات ہو، ایکس کی بات ہو، وہاں پہ اسپیس کی بات ہو، ٹک ٹاک کی بات ہو، جہاں پہ یہ پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا کے لوگ یا ایجنسیز کے لوگ، یہ مقتدرہ کے لوگ آتے ہیں، ہماری یہ ببر شیر کشمیری اپنے ریکارڈز کے ذریعے، اپنی دلیل کے ذریعے، اپنی تحمل مزاجی کے ذریعے وہاں پہ ایسے ان کو تارے دکھاتے ہیں دن میں کہ سارے وہاں سے چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پاکستانی میڈیا اس وقت کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پہ آپ دیکھیں جو جہاں پہ جو بات کر رہا ہے اور وہاں پہ بیڈلی ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور میں ساتھ ہی پاکستان کی ان آوازوں کو جو ہیومن رائٹس کے لیے، جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ظلم اور جبر کے خلاف بولتے ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو بیڈلی وہاں پہ یہ تشدد کر رہے ہیں، وائلنس کر رہے ہیں، انوسنٹ لوگوں کو ڈائریکٹ فائر مار رہے ہیں، رینجرز کو بلا کے، FC کو بلا کے، PC کو بلا کے، اور پھر آزاد کشمیر میں 14,000 سے زائد جو فورسز ہیں ڈپلائڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ حالات ٹھیک نہیں جا رہے۔ کل تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کا تعلق جو ہے وہ پاکستانیوں سے کیا ہے، کشمیر کا تعلق رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج تو آپ نے اسرائیل اور غزہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اسرائیل نے جو ظلم وہاں پہ ڈھائے تھے، اب ویسے ہی آپ بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں، آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، خواتین کو گھروں میں زدوکوب جا کے کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں چھاپے مار رہے ہیں۔ کشمیری جو ہے قلم کے ذریعے، اپنے متانت کے ذریعے، اپنے تحمل مزاجی کے ذریعے، اپنے شعور اور آگاہی کے ذریعے اپنے حقوق لیں گے۔ اور لوگوں نے کہہ دیا ہے، دوستوں، لوگوں نے کہہ دیا سر عام کہ ہم نے کفن سر پہ باندھ کے نکلے ہوئے ہیں، ہم اپنی بقا کے لیے، اپنی فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنے بیسک رائٹس کے لیے ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کیپ ان ٹچ، آئی ول اپڈیٹ ٹو یو، مزید کیا اپڈیٹ آتی ہیں۔ انشاءاللہ فتح ہوگی، آواز دو، ہم سب ایک ہیں۔ خدا حافظ۔